بصیام من بین ایام، کہ جمعہ کے روز کو خاص کرنا صرف روزے کے لیے، یا جمعہ کی رات کو خاص کرنا صرف نفلی عبادت کے لیے، یہ دین اسلام میں جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جمعرات کو بھی روزہ رکھے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جذبات کا نام دین نہیں، فیلنگ کا نام دین نہیں ہے۔ کسی دن آپ عبادت کرو، کسی دن آپ نفلی روزہ رکھو، کسی رات کو عبادت کر کے اللہ کی جناب میں پیشانی کو جھکاؤ اور اپنے آنکھوں سے گرم آنسو بنا کر کے اپنے گناہوں کے سیلاب کے سمندر کو جلا دو۔ یہی تو مطلوب زندگی ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف و خشیت پیدا ہو جائے، یہی تو مقصود ہے۔ جیسے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی طرف سے اگر ایک انسان کسی دن کو اہمیت دیتا ہے شرعی، یا کسی وقت کو اہمیت دیتا ہے شرعی، یا کسی عبادت کو اپنے طریقے پر بناتا ہے اور جس کا ثبوت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے نہیں ہے اور سلف امت سے نہیں ہے، تو میرے بھائی اور دوستوں وہ چیز دین کا کام نہیں ہوگا، چاہے وہ چیز آپ کو دیکھنے میں کتنا اچھی نہ لگے۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آزم سماج کی بات کا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کیا کہ لوگ شاعر عام کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب و سنت کی واضح دلیلوں کو چھوڑ کر کے صحیح اور موضوع روایتوں کا سہارا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں اکثر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے 15 شعبان کے روزے کی تعلق سے کہ فَإِنْ أَصْبَحَ ابْتِدَاءَ الْيَوْمَ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ 60 سَنَةٍ مَاضِيَةٍ و60 سَنَةٍ أُخْرَىٰ، کہ اگر کوئی شخص 15 شعبان کے دن کا خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے 60 سال کے گناہ گزشتہ اور 60 سال کے گناہ آنے والے جو ابھی جو زندہ ہے 60 سال، کیا گارنٹی ہے اس کے بھی گناہ ہوتے کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر حدیث کو سندی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ نے اس کو اس بات میں بیان کیا ہے، لیکن میں علمی لہجوں کو آپ کے سامنے لا کرتے ہوئے میں ایک سمجھانے والی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ رمضان کا روزہ کب ہوتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک کا 10، ایک روزے کا ثواب کتنا ملے گا آپ کو؟ ایک مہینے کا ثواب آپ کو کتنا ملے گا؟ 10 مہینے کا۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہی نہیں رکنے اسلام میں۔ سوال اس بات کا ہے کیا پورا ماہ رمضان کا روزہ جو 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے وہ مل کر بھی ایک روزہ جو 15 شعبان کو خراب نہیں کر سکتا؟ یہی بات کافی ہے کہ یہ حدیث یا اس طرح کی بات جو کہی جاتی ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستوں، ایک انسان کرتا ہے کہ میں کالونی میں بڑا مجھے اس کا کام کیا کرتا، لیکن جب آتا ہوں تو کس میں چھیڑ دیتا، جو پوچھتا ہے اپنے گھر کی کوئی جو ماں کی شکل میں اس کا خیال رکھنا سیکھا۔ آپ بتائیے اپنی ماں جو شریف ہو اس کی خدمت زیادہ اہم ہے یا پڑوس میں رہنے والی؟ آپ اس بات کو جان لیجیے، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، ایک مومن کا، کہ فرائض کی برابری نوافل کبھی نہیں کر سکتی، اور نفلی چیز فرض کے مقابلے میں بلکہ اس سے زیادہ اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، یہی چیز دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اس طرح کی چیزیں درست نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں اور بھی متعدد باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، میرے بھائیو اور دوستوں، وہ سب کے سب ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور وہ ساری کے ساری روایتیں یا تو موضوع ہے یا صحیح سنید سے استدلال کیا جانا ممکن نہیں۔ میرے بھائیو، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اس میں حرج کیا ہے؟ مولانا اگر ہم نے مرا رات کو خصوصی عبادت کر لی تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ ایک چیز دین میں کس اعتبار سے شرعی دائرے میں ثابت نہیں ہے، آپ اس کو ان فضیلتوں کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ حرج کی بات نہیں۔ آپ بتائیے دین کیا کس بات کا نام ہے؟ کیا فیلنگ کا نام دین ہے؟ ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھینکتے ہوئے دیکھا، چھینک کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، عبداللہ بن عمر نے کہا ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے تو ہم لوگ بھی قائل ہیں، لیکن حبیب کبریا نے چھینک کے بعد جو تعلیم دی ہے امت اسلام کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، وہ تعلیم کس بات کی ہے؟ چھینکنے کے بعد ایک انسان کیا کرے؟ تم نے یہ دین میں جانتی کہاں سے کر دی؟ میرے بھائی اور دوستو، دین کے ساتھ بنا کر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز دین بیان کریں، اپنی طرف سے کوئی چیز دین کو شامل کر دیں، یہ ممکن نہیں۔
انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک تکبیر ہو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے 70 میل کا کرتا ہے. اور وہ دن ہے قرآن کا دن میں کسی دن بھی تکبیر ہو رہا چھوڑا ہی نہیں. لبیک اللہ کے رسول جہنم کا اس کا دھواں تک اس سے کیا ہو رہا ہے. کہا سامنے تمہارے جذبات میں لیکن تمہارا عمل دین محمد میں مسلسل روزہ درست ہے. تمہاری ساری محنت کہاں ہوئی, ساری محنت کہاں سے دی گئی. میرے بھائی آپ خبر سنا کرتے ہو فرائض کے بارے میں سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, وہ علم رازدار رسول ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جن کا رکوع اور سجدہ درست نہیں تھا. پوچھا کہ یہ نماز تم اس طریقے پر بھی نہیں جسے پڑھ رہے ہو. کہا مجھ پر نہیں اثر 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. کہا اللہ کی قسم اگر اسی حالت میں تمہاری وفات ہو گئی تو دین اسلام پر تمہاری وفات. اللہ اکبر. ایک طرف 40 سال کی نماز, وہ بھی فرض نماز, ظاہر اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اتباع رسول کے دائرے سے کیا ہے باہر ہے. اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح ڈھنگ سے وضو کرے, 2 رکعت نفلی نماز اس طریقے پر پڑھے جس طریقے پر اللہ